السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، امید ہے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آپ نے اگر ہمارے چینل روحانی علم نقش بند کو اگر سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن لازمی دبائیے تاکہ ہمارے آنے والے ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ جی دوستو، آج ہم ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ ایک دوست نے کہا کہ الحمدللہ وہ مردان سے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ میں نے آپ کے سارے ویڈیوز دیکھے اور اس پہ میں نے عمل کرنا بھی شروع کر دیا اور دوسروں کو بھی کروائے، الحمدللہ فائدہ ہوا۔ اچھا، انہوں نے بتایا کہ جو بندش کے اعمال آپ نے دیے ہوئے ہیں، دیگر ہمارے پاس تو اعمال تھے لیکن جس طرح آپ نے دیے ہیں یہ ہمارے پاس نہیں تھے۔ اچھا، ان کے بارے میں بھی کل ہی انہوں نے بتایا کہ الحمدللہ وہ میں نے خود بھی کیے اور دوسروں کو بھی کروائے، الحمدللہ ہمیں بہت ہی زیادہ اچھا اور بہترین رزلٹ ملا۔ تو انہوں نے ساتھ ہی ساتھ ایک مسئلہ ذکر کیا کہ یار میں اس طرح کے اعمال کرتا ہوں، دیگر اعمال بھی میں نے کیے ہوئے ہیں، یا کعبدو یا کہارو والا، اس طرح کے دیگر اعمال بھی ہم نے کیے ہوئے ہیں، لیکن چلتے چلتے میرا کاروبار ختم ہو جاتا ہے، پھر دوسرا کاروبار شروع کرتا ہوں، وہ بھی کچھ ٹائم چلتا ہے پھر ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح کے یہ معاملات، پھر جب انہوں نے اپنے نام دیے، نام وغیرہ جو تشخیص کے لیے ہوتے ہیں، انہیں گمان تھا کوئی شاید ان کے اوپر کوئی بندش ہے، کسی بابا نے بتایا تھا۔ تو جب میں نے ان کو چیک کیا، ان کو دیکھا کہ کوئی بندش وغیرہ کچھ نہیں تھا اس کے اوپر تھے وہ رجعت کے اثار تھے، یعنی جو اثرات تھے وہ اپنے رجعت کے تھے، یعنی یہ خود دوسروں کو عمل کر کے دیتے تھے لیکن وہ عمل ان کے اوپر پلٹتا تھا۔ تو اس لحاظ سے یہ کاروبار میں مالی مشکلات میں بھی آ جاتے اور ان کا اپنا کاروبار بھی ختم ہو جاتا۔ تو جو ہی انہوں نے مجھے بتایا، پھر میں نے انہیں کہا کہ آپ کے اوپر کوئی بندش یا جادو وغیرہ نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ آپ کے اوپر جو ہے نا وہ رجعت ہے۔ تو اب انہوں نے کہا کہ اس رجعت سے بھلا ہم کیسے بچیں، حصار کا کوئی عمل دے۔ تو حصار کا ہم عمل، ایک خاص عمل لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ہم اس کو کر کے انشاءاللہ عز و جل اپنے گھر کو، اپنے جان کو، اپنے مال و دولت کو محفوظ کر سکتے ہیں۔ اس سے صرف اپنا جان و مال تو محفوظ نہیں ہوتا بلکہ باقاعدہ ایسا ایک روحانی طور پہ جو ہمارے پاس قوتیں ہیں، ہم نے زکاتیں دی ہوئی ہیں، چلے دیے ہوئے ہیں، وہ بھی محفوظ رہتے ہیں۔ اگر ان کے اوپر بھی رجعت پڑ جائے تو آپ دوسروں کا جب کام کرنا شروع کر دیتے ہیں تو آپ کو مثبت کے بجائے آپ کو منفی اثرات ملتے ہیں، پھر آپ کسی کو دم کرتے ہیں، پھر نہیں ہوتا، کیونکہ یہ چیزیں ماضی میں ہمارے ساتھ ہوئے ہیں ان دنوں جب ہم نے کوئی استاد نہیں کیا ہوا تھا۔ تو اس لیے پھر جب اساتذہ سے اپنا ہوا معاملات بنے تو الحمدللہ ہم نے جان لیا کہ واقعی جو ہے نا وہ استاد کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ پہلے میں بھی تصور کرتا تھا کہ استاد کچھ نہیں ہوتا، استاد تو شاید کوئی نہیں، لیکن جب ہم اس فیلڈ میں آئے اور 3 سال لگاتار میں نے چلے کیے، برابر مجھے رجعت ہوتا رہا، پھر اس کے بعد میں سمجھ گیا کہ استاد کا ہونا کتنا لازمی ہے اور اجازت کا ہونا بھی کتنا ضروری ہے۔ تو چلیے دوست، ہم اپنے عمل کی طرف بڑھتے ہیں۔ اس حصار کا جو نام ہے حصار خاص الخاص، اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے 1 بوتل پانی لینا ہے اور نمک بھی لینا ہے ساتھ، اور اگربتیاں بھی لینے ہیں، 1 2 4 5 ڈبے آپ اگربتیوں کے لے لیں، پھر ان کو کھول کر ایک شاپر میں ڈال لیں۔ پھر عشاء کے بعد آپ نے باوضو ہو کر، ہو سکے تو غسل کر کے خوشبو لگا کر باوضو قبلہ رو ہو کر قبلے کی طرف منہ کر کے آپ بیٹھ جائیں۔ پھر آپ نے اول آخر بار 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، پہلے بھی اور آخر میں بھی 11 مرتبہ درود ابراہیمی۔ پھر آپ نے چاروں قل یا ایھا الکافرون، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، ان کو آپ نے بسم اللہ سے شروع کرنا ہے اور ہر ایک کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ 11 مرتبہ یعنی آپ پڑھیں گے قل یا ایھا الکافرون کو بسم اللہ شریف کے ساتھ، اسی طرح قل هو اللہ شریف بسم اللہ پڑھ کر آپ 11 مرتبہ پڑھیں گے، اسی طرح سورہ فلق بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ پڑھیں گے، اور سورہ ناس میں آپ بسم اللہ نہیں پڑھیں گے، 11 مرتبہ خالی سورہ ناس پڑھیں گے۔ پھر آپ نے پڑھنا ہے 11 مرتبہ آیت الکرسی بسم اللہ شریف کے ساتھ، پھر آخر میں آپ نے پڑھنا ہے 11 بار سورہ فاتحہ یعنی الحمد شریف،
اس میں بھی آپ نے پہلے بسم اللہ شریف پڑھنا ہے۔ پھر جب یہ ہو گیا، آخر میں آپ نے درود ابراہیمی 11 مرتبہ پڑھ لیا، تو اب آپ نے اس بوتل پہ بھی دم کرنا ہے، اور جو نمک ہے اس پر بھی تھوڑا سا دم کر دینا ہے، اور جو اگربتیاں ہیں ان کے اوپر بھی دم کر لینا ہے۔ پھر آپ نے کیا کرنا ہے، پہلے اپنے سیدھے جانب آپ نے دم کرنا ہے، پھر الٹے جانب، پھر آگے، پھر پیچھے، پھر اوپر، پھر نیچے۔ آپ یہ یعنی تصور باندھیں کہ میں اپنے آپ کو حصار کر رہا ہوں، اپنے پورے گھر کو حصار کر رہا ہوں۔ تو پھر اگلے دن آپ نے کیا کرنا ہے، اس پانی میں سے آدھا پانی لے لیں، خود بھی پئیں، گھر میں چھڑک دیں، دکان کاروبار ہو وہاں چھڑک دیں، اور اس میں سے نمک تھوڑا سا جو گھر میں استعمال ہوتا ہے اس میں گھر میں استعمال کر لیں، اور اگربتیاں آپ اپنے پاس رکھ لیں۔ پھر اسی طرح دوسرے دن آپ جب عمل کرنے بیٹھیں گے تو پھر بوتل میں پانی بھر لیں، پھر آپ نے پانی بھر لینا ہے، نمک وہی رہیں گے، نمک آپ زیادہ لے لیں، تھوڑا تھوڑا سا گھر میں استعمال کریں۔ اگر یہ نمک آخری دنوں تک ختم ہو جائے، عمل تک رہنے چاہیے۔ اس عمل کی جو مدت ہے وہ 21 دن ہے، 21 دن آپ نے لگاتار کرنا ہے۔ تو آپ نے وہ نمک اتنا کرنا ہے کہ وہ 21 دنوں میں آخری دن بھی چلتا رہے، بس پھر ختم ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ پھر اگربتیاں آپ کے کام کے ہیں، یعنی جنات کا کوئی مریض آیا، کس کے اوپر جادو کے اثرات ہیں، تو آپ اس کو بھی سلگا کر سنگا سکتے ہیں کہ اس کے اثرات جاتے رہیں گے۔ اس طرح جس گھر میں اثرات ہو، جادو جنات ہو، نظر بد ہو، اس گھر میں سلگانے کے لیے دیں گے، جب بھی اس گھر سے اثرات جاتے رہیں گے۔ اور پھر یہ پانی ہے نا آخری دنوں میں، یہ پانی ختم کر لیجئے گا، پی لیجئے گا، گھر میں چھڑکاؤ کر لیجئے گا، گھر والوں کو پلا دیجئے گا۔ اب یعنی 21 دنوں کے بعد آپ نے تھوڑا سا صدقہ دینا ہے، وہ صدقہ کر کے بچوں میں بانٹ دیں، چاہے تو بڑوں میں غریبوں کو کھلا دیں۔ تو آپ کا یہ عمل مکمل ہوا۔ تو اب آپ نے فاتحہ دینا ہے، جو آپ اب صدقہ دے رہے ہیں اس کے اوپر فاتحہ دے کر پھر آپ نے دعا اس طرح کرنی ہے کہ اللہ عز و جل جو کچھ میں نے پڑھا ہے 21 دنوں میں عمل کے حساب سے، اس کا ثواب حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک قیامت تک جو آنے والے ہیں پاک ارواح، جنات میں ہو، انسان میں ہو، موکلین میں ہو، جو بھی ہوں، ان سب کو میں ایصال ثواب کرتا ہوں، اور اپنے روح کو بھی ایصال ثواب کرتا ہوں۔ تو یہ اس طرح آپ نے دعا کر لینی ہے، ساتھ میں مجھے بھی ایصال ثواب کر لیجئے گا، میرے والد صاحب مرحوم کے لیے، ان کے لیے ایصال ثواب کر لیجئے گا۔ تو آپ کو اس عمل کی اجازت ہے، بس آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، سمجھو کہ آپ کو اجازت ہے۔ پھر بھی اگر آپ کو کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو آپ ہم سے رجوع کر سکتے ہیں، سامنے اسکرین پر آپ کو واٹس ایپ نمبر شو ہو رہا ہے، تو آپ ہم سے بلا جھجک رابطہ کر سکتے ہیں۔ پہلے والا واٹس ایپ نمبر ہمارا بلاک ہو چکا ہے جو ٹیلی نور کا تھا، اب یہ زوم کا دوسرا نمبر ہے، یہ ہمارا نمبر آن ہے، آپ جب بھی میسج کریں گے انشاءاللہ عز و جل آپ کو تسلی بخش جواب ملے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔